خلق مشکور ہے، ضیافت نور ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ المسدد والمحمود الاحمد والمصطفی الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں۔ ضیافت نور خصوصی ٹرانسمیشن، اس موضوع کے عنوان سے آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد عباس قمر حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر ایک شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی نعمتوں اور رحمتوں کو سمیٹے۔ جس بھی انداز میں انسان اپنی کوشش کر کے، اپنی طرف سے سعی کر کے خدا کا قرب حاصل کرنے کی جانب قدم بڑھا رہا ہوتا ہے، اور ہر شخص اپنی طرف سے اپنا کردار ادا کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ اسی کوشش کو بروئے کار لاتے ہوئے، اسی نظریے کو استعمال کرتے ہوئے ہر سال کی طرح اس سال بھی مدرسہ صاحب الزمان نے اپنے ناظرین کرام کے لیے اس خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ ناظرین کرام، جہاں ہم یہ ٹرانسمیشن اس قصد سے، اس نیت سے لا رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں، وہیں یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے اپنے لیے اور اپنے ناظرین کرام کے لیے ماہ رمضان المبارک کی تمام فیوز و برکات کو سمیٹنے کی جانب۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام چند ایک اقساط پر مشتمل ہوگا، اور ان اقساط میں مختلف موضوعات کے جو ہمیں معاشرے میں جنہیں فیس کرنا پڑتا ہے، معاشرے میں جن موضوعات پر گفتگو ہونے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے، ان تمام موضوعات پر ہماری گفتگو رہے گی۔ وہ ناظرین کرام جو اس پروگرام میں، ان نشریات میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، پروگرام کے اختتام پر کچھ سوال نامہ آپ کی خدمت میں دیا جائے گا، اور تمام ناظرین کے جو ان تمام سوالوں کے صحیح جواب دیں گے اور تمام پروگرامز میں شرکت کریں گے، ان کے لیے مدرسہ صاحب الزمان کی جانب سے خصوصی انعامات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے خواتین و حضرات کے لیے زیارت امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کیا جائے گا۔ تھرڈ پوزیشن کے لیے حرم مبارک کا پرچم، چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے کے لیے حرم مبارک کا قیمتی پتھر، اور 5 خوش نصیبوں کے لیے در نجف کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ تمام خواتین و حضرات جنہوں نے پروگرام میں شرکت کی ہوگی، سوالوں کے جوابات بھیجے ہوں گے، لیکن کسی بھی وجہ سے قرآن اندازی میں ان کا نام نہ آ سکے، تو ان کے لیے مدرسہ صاحب الزمان کی جانب سے خصوصی سند کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، ضیافت نور کی یہ ٹرانسمیشن آج ہماری اس سیزن کی پہلی قسط، اور آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے خطبہ شعبانیہ کے متعلق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ہم اپنی تمام تر زندگی میں اپنا آئیڈیل اور اپنے لیے نمونہ عمل مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں شعبان کے مہینے میں ایک خطبہ بیان کیا، اور تمام لوگوں کو اس طرف نصیحت کی کہ شعبان کے اختتام پر رمضان المبارک کا اہتمام کیا جائے، خصوصی اہتمام کیا جائے، اور اس اہتمام میں تمام تر چیزوں کو بھلا کر صرف اور صرف نقطہ نظر اور فوکس اس چیز پر رکھا جائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جانب سعی اور کوشش ہو۔ اس خطبے میں کیا کچھ رسول اکرم نے فضیلت رمضان کے متعلق، اہمیت رمضان کے متعلق، اور رمضان میں ہمیں کس طرح اہتمام کرنا چاہیے، ان تمام موضوعات پر ہماری گفتگو آج کی اس نشست کا حصہ ہوگی۔ انہی تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں قبلہ علامہ سید محمد مجتبیٰ نقوی صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ کے مزاج بخیر۔ الحمدللہ، دعائیں آپ کو بہت شکریہ، آپ نے سلامت رہیں، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دعوت دی۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ قبلہ، رمضان مبارک جہاں ہر ایک چیز کے لیے سرداروں کا انتخاب کیا گیا، بالکل، ایام میں جمعے کا انتخاب کیا گیا کہ یہ ایام کا سردار ہے، وہیں
مہینوں میں رمضان مبارک کا انتخاب کیا گیا کہ یہ مہینوں کا سردار ہے. اسی رمضان کے متعلق ہمیں بہت ساری اور بھی روایات اور فضائل نظر آتے ہیں. بالکل. اس مہینے کو فوکس کرتے ہوئے روایات میں کس قدر رمضان کو بیان کیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. دیکھیے اپنے ناظرین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے سے ابتدائی گفتگو کروں گا کہ جس کا آپ نے ابھی ابتدائی گفتگو میں بیان فرمایا کہ خطبہ شعبانیہ، جسے رسول اکرم نے شعبان کے اواخر میں اندر یعنی آخری دنوں میں شعبان کے بیان فرمایا تھا. صحیح. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. سبحان اللہ. کہ دیکھو اے لوگوں، خدا بند عالم کا مہینہ تمہاری طرف برکتوں، رحمت، مغفرتوں کو لیے آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رسول فرما رہا ہے کہ ہوا عند اللہ افضل الشہور. یہ مہینہ خدا کے نزدیک مہینے، جتنے مہینے خدا کے نزدیک ان مہینوں میں جن میں افضل ترین جو مہینہ ہے مہینوں میں، وہ کون سا مہینہ؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ. صحیح. جی. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایامہ افضل الایام. صحیح. اس مہینے کے جو دن ہیں وہ باقی تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے. یعنی خداوند عالم نے 12 مہینے رکھے، 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں میں جتنے ایام ہیں ان میں جتنی مخصوصیات ہیں، جتنی مخصوصات آ رہی ہیں، جتنی خصوصیات آ رہی ہیں، ان خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس خصوصیات کے علاوہ ایک جو رمضان کا مہینہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس میں جتنے ایام ہیں وہ باقی تمام مہینوں کے ایام پر کیا افضلیت رکھتا ہے. یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ رسول فرما رہے ہیں کہ وَلَيَالِهِ ہے افضل اللیالی. اس مہینے کی جو راتیں ہیں وہ راتیں تمام جتنے باقی تمام مہینے ان تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں. صحیح. اور پھر رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وَسَاعَتُهُ افضل الساعات. یعنی اس مہینے کی جو گھڑیاں ہیں، اس کی جو ساعتیں ہیں، وہ باقی جتنی ساعتیں ہیں، جتنے مہینے کی جتنے ٹائم آ جائیں، جتنے اوقات آ جائیں، جتنے منٹس آ جائیں، وہ تمام منٹس ایک طرف، اور اس مہینے کے جتنے اوقات ہیں، جتنی ساعت ہیں، وہ ایک طرف. یعنی خدا کے رسول ایک طریقے سے اس کی فضیلت کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مہینہ سب مہینوں میں افضل ترین مہینہ ہے. تو انسان جتنا ہو سکے اس مہینے میں نیک اعمال انجام دے. انشاءاللہ ابھی گفتگو کے ساتھ ساتھ جو بیان کریں گے کہ اور کیا جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا. اس سے پہلے ایک اور چیز کی طرف اشارہ کروں کہ رسول نے جب یہ مہینہ آ رہا تھا شعبان کے آخر میں اپنی امت سے ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ دیکھو اس مہینے میں تمہیں خدا بند عالم کی طرف پکارا جا رہا ہے. یعنی تم خداوند عالم کے مہمان ہو. صحیح. دعی تم فی ہے الی ضیافت اللہ. یعنی اللہ کی ضیافت کی طرف بلایا جا رہا ہے. اب مہمان بن کر آ رہے ہو تو تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں تم نے کیا کرنی ہے؟ انجام دینی ہے. اور تمہیں اہل کرامات میں سے قرار دیا جا رہا ہے. یعنی دیکھیے نبی اکرم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مہینے بہت سارے ہیں لیکن کسی مہینے میں تمہیں خداوند عالم کی کرامات میں سے نہیں قرار دیا گیا. اس کے اہل کرامات، خداوند عالم کی جو کرامات ہیں، جو خداوند عالم اپنے بندوں پہ کرامات کرتا ہے، ان میں سے دوسرے مہینوں میں نہیں شمار کیا گیا. صرف اور صرف اس رمضان مبارک کے مہینے میں تمہیں اہل کرامات میں سے خداوند عالم نے قرار دیا. صحیح. یعنی رسول اکرم نے ایک طرف سے اہتمام کرنے کا ہمیں جذبہ دلایا، بالکل جوش دلایا کہ کس قدر فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے. ظاہراً جب ایک فضیلتوں والا مہینہ آ رہا ہے تو پھر اس قدر اس کے مطابق اہتمام بھی ہونے چاہیے. یعنی اس کی ایک ایک چیز کے متعلق بتایا کہ دن بھی افضل ہے، راتیں بھی افضل ہیں، ساعات بھی افضل ہیں، خود مہینہ بھی افضل ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں جو رسول نے. تو جب قبلہ ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں جو چیز ہمارے نزدیک افضل ہوتی ہے ہم اس کے لیے خصوصی اہتمام کرتے ہیں. بالکل. تو وہیں اگر ہم اسی موضوع پر اسی آپ کی سوال کو کنٹینیو کرتے ہوئے بات کریں تو جب افضل ہے تو افضلیت کا معیار کچھ بیان کیا گیا روایات میں رمضان کی فضیلت کے متعلق. دیکھیں اسی خطبے کے اندر خود رسول نے ایک جامع ترین خطبہ ہے یہ کہ جس میں رسول نے رمضان المبارک کے حوالے سے ایک ایک چیز بیان کر دی. فضیلت کے لیے رسول اکرم کا یہ جملہ ہی کافی ہے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ. کہ تمہاری سانسیں اس مہینے میں کیا کر رہی ہیں؟ تسبیح کر رہی ہیں. یعنی تم دوسرے مہینوں میں سانس لیتے ہو کوئی عمل انجام نہیں دیتے، کوئی ثواب نہیں ملتا. اس مہینے میں اگر تم کچھ نہیں کر رہے، صرف سانس لے رہے ہو تو وہ سانس تمہاری صرف سانس نہیں ہے. تم زندہ رہ رہے ہو، تمہیں خدا نے زندہ رکھا، تمہیں حی رکھا، تم سانس لے رہے ہو. تمہاری یہ سانس صرف سانس نہیں ہے، اس وقت یہ تسبیح شمار ہو رہی ہے. تو فضیلت کے لیے ایک جملہ کافی ہے کہ اس مہینے میں، اس مہینے کی برکت ہے یقیناً یہ کہ جس برکت کی وجہ سے خداوند عالم نے سانس لینے کو بھی کیا کر دیا؟ تسبیح
तस्बीह करार दे दी। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ सांस चल रही है, वो इबादत शुमार। सुभान अल्लाह। इसी के बाद रसूल क्या फरमा रहे हैं कि वनौमुकुम फीहा इबादा, सही, तुम्हारा सोना इस महीने में क्या है, इबादत है। अब नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ, एक इल्तिफ़ात है एक बात की तरफ, ऐसा नहीं है कि रसूल ने अगर कहा कि नौमुकुम फीहा इबादा, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान सिर्फ पूरा महीना रमज़ान की सोता रहे। जी बिल्कुल, सोना इबादत है। किस तरह से इबादत शुमार किया गया सोने को? देखें, सोना एक अमल है कि जब इंसान दिन भर कोई अमल अंजाम देता है, कोई काम करता है, इबादत करता है, इस महीने में अगर वो इंसान इबादत करने के बाद थक हार कर थोड़ा आराम करता है, पूरा दिन रोज़ा रखता है, रात को मिसाल के तौर पर वो इबादत करता है, नमाज रखता है, इतना अफजल तरीन महीना कि इंसान हो सकता है कि वो मायूस हो जाए और ये सोचे कि मैं रात में सो भी क्यों रहा हूँ, मुझे चाहिए था कि मैं इबादत करूं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो, अगर तुम थक हार जाने के बाद सोने के लिए भी जाते हो तो तुम्हारा सोना भी इबादत शुमार होगा। वो सोना के जो इंसान के जिस्म के लिए ज़रूरी है, दिया बिल्कुल, इस्तराहत के लिए, कुछ देर राहत के लिए इंसान आराम करे, ये नहीं कि अपनी रूटीन को ख़राब करके रात भर जागे और बाहर अय्याशियों में गुजारें और उसके बाद सुबह फजर के बाद आकर सहरी करके सो जाए बगैर नमाज पढ़े। ऐसा सोना जो है वो यकीनन इबादत नहीं होगा। इबादत यानी इस अंदाज में बयान करना चाह रहे हैं रसूल कि देखो, अगर तुम काम इबादत रमज़ान के महीने में बहुत सी इबादतें करते हो और आमाल को अंजाम देते हो और उसके बाद थक-हार कर सो जाते हो, तो फिर तुम्हारा ये सोना भी क्या है, इबादत है। तुम परेशान नहीं हो, तुम ये ना सोचोगे मैं इबादत क्यों नहीं कर पा रहा और ज़्यादा क्यों नहीं इबादत कर पा रहा। तो इबादत की तरफ तशवीक दिलाने के लिए है कि अगर तुम इबादत करने के बाद थक-हार के सोते भी हो, आमाल अंजाम देने के बाद सोते भी हो, तब भी तुम्हारा सोना क्या है, इबादत शुमार होगा। और नौम के बाद जब अगला जुमला जो रसूल का वो क्या है, वअमलुकुम फीहि मक़बूला, कि तुम्हारे आमाल इसके अंदर कबूल हो जाते हैं। सही, यानी देखो, तुम हमारे लिए और नाजरीन के लिए और उस वक्त के लोगों के लिए रसूल ने बयान करा कि देखो, जब तुम दूसरे महीनों में आमाल अंजाम देते हो, तुम्हारे जहन में ये ख्याल होता है कि आया ये अमल मेरा कबूल है नहीं है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ लेकिन आया कबूल हो रही है या नहीं हो रही, मैंने रोज़ा रखा, मुस्तहब रोज़ा था, आया ये कबूल हुआ या नहीं हुआ, मैंने कुरान पढ़ा, आया ये कबूल हुआ या नहीं हुआ। रसूल कह रहे हैं कि देखो, तुम परेशान ना हो, इस परेशानी के लिए भी खुदावंद आलम ने महीना रखा रमज़ान मुबारक का कि तुम इस महीने में आओ, जो अमल करना चाहते हो करो, खुदावंद आलम उस अमल को तुम्हारे कबूल करेगा। सुभान अल्लाह। और फजीलत के लिए इसके बाद कहा कि देखो, तुम बाकी जितने महीनों में दुआएं मांगते हो, अगर तुम्हें लगता है कि वो कबूल नहीं हो रही, इस महीने में आओ और खुदा के रसूल कह रहे हैं कि तुम्हारी दुआओं को खुदावंद आलम इस महीने में कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये फजीलतें कुछ रसूल ने जो वो इस अंदाज में बयान की। यानी नतीजा कलाम ये कि रसूल अकरम ने हर एक चीज़ की सनद दे दी कि अगर सांस ले रहे हो तो भी इबादत, तस्बीह कर रहे हो, अगर सो रहे हो तो भी इबादत कर रहे हो। बिल्कुल, यानी एक एक चीज़, इसको अगर मैं एक आम अंदाज में यूँ बयान कर सकते हैं हम गालिबन शायद, कि जब इंसान अपने आप को खुदा की राह में दे देता है तो फिर खुदा उसके हर अमल के मुतालिक हर अमल के जो है वो क्या कहते हैं मुकाबले में वो अजर व सवाब को शुमार करना शुरू कर देता है। क़िबला, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। रमज़ान मुबारक की अहमियत, फजीलत और किस कदर इसके लिए एहतमाम किया जाना चाहिए, हमारी इस नशिस्त में इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। ही नूर है, खल्क मशकूर है, ज़ियाफ़त नूर है, ज़ियाफ़त नूर है। हम दोस्त अहबाब मिलकर फार्म हाउस भी जाते हैं, दूसरे शहरों का सफ़र भी करते हैं, पिकनिक पर भी जाते हैं, तो क्यों ना इस मर्तबा उम्रे की सादत हासिल करें, खुदा के घर को देखें, रोज़ा रसूल पर जाएं, आले मोहम्मद का मदीना देखें, कब्र बतूल पर जाएं। अरमगान नजफ़ यानी AN टूर्स पेश करते हैं सबसे कम कीमत में उम्रा ग्रुप, और साथ ही पहली मर्तबा जाने वाले मोमिनीन के लिए मज़ीद डिस्काउंट भी। तो इंतज़ार किस बात का है, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ उम्रे की सादत हासिल करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें।
خلق مشکور ہے ضیافت نور ہے ضیافت نور ہے. ویلکم بیک ناظرین اکرام. ضیافت نور پروگرام کی یہ نشریات رمضان مبارک کی اہمیت، فضیلت اور برکتوں کے موضوع پر ہماری گفتگو ہمارے معزز مہمان قبلہ علامہ سید محمد مجتبیٰ نقوی صاحب سے جاری تھی. بریک پر جانے سے پہلے آپ نے حوالہ دیا خطبہ شعبانیہ کے متعلق، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ یعنی رمضان المبارک کی اہمیت کے متعلق بیان کر رہے ہیں. قبلہ جس طرح ہماری گفتگو ہوئی کہ سانس لینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، ہم جو کچھ عمل انجام دے رہے ہیں خدا کی راہ میں اس کو مقبولیت کی سند دے دی گئی. بالکل. تو ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم ایک عام آدمی کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ اچھے سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے لیے بڑے اہتمام کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک شخص کہ جس نے خود کو خدا کی راہ کے لیے صرف کر دیا، وہ خدا کی راہ میں روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کے لیے خصوصی اہتمام کرنا بھی ایک معاشرے میں ٹرینڈ پایا جاتا ہے. خصوصاً جو ایک تاثر پایا جاتا ہے سحری یا افطاری کے لیے اہتمام کیا جانا. تو اس اہتمام کے متعلق بھی کچھ روایات میں بیان کیا گیا. بالکل. دیکھیے، سب سے پہلے تو افطار کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا یا سحری کے حوالے سے، صرف بالخصوص افطار کے بارے میں یقیناً بیان کیا گیا روایات میں. اس سے پہلے میں آپ کے لیے عام دنوں میں کسی مومن کو کھانا کھلانا، اطعام مومن کے حوالے سے 1 سے 2 حدیثیں بیان کر کے افطار کے مطابق اس کے حکم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. جی دیکھیے، عام دنوں میں چھٹے امام محمد صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب اطعام الطعام، کہ دیکھو خدا بند عالم یہ پسند کرتا ہے کہ کسی کو تم کھانا کھلاؤ، یعنی کھانا کھلانے کو خدا بند عالم پسند کر رہا ہے. یعنی صرف ماہ رمضان کے اندر ہی نہیں، عام دنوں میں بھی خدا بند عالم کیا چاہ رہا ہے کہ تم کسی مومن کو کیا کرو، کھانا کھلاؤ. اور اسی طرح سے چوتھے امام کی ایک حدیث ہے. امام فرماتا ہے کہ ما اطعم مؤمنا اطعمہ اللہ من ثمار الجنت، کہ دیکھو جو بھی کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے، جی، اس کو پیٹ بھر کے کچھ چیز تناول کرواتا ہے، تو خدا کے چوتھے ولی، چوتھے نائب، چوتھے امام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خدا بند عالم اس کے بدلے میں اسے کیا دے گا؟ اسے ثمار الجنہ، یعنی جنت کے پھلوں سے اسے سیراب فرمائے گا. یعنی اسے جنت کے پھلوں کو تناول کرنے کے لیے اس کے لیے چھوڑ دے گا کہ تم جاؤ جنت میں. یعنی جنت میں پھلوں کو تناول کرنا ایک طریقے سے کنایا ہے اس بات کی طرف کہ خدا اس کے لیے جنت کو قرار دے رہا ہے کہ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ اور جو کھانا چاہتے ہو وہ یہاں پر جا کر تم تناول فرماؤ. اور جنت کی غذا سے خدا جو ہے اس کو کیا کرے گا؟ سیراب فرمائے گا. معذرت جی. اور یہ ایک عام آدمی کے لیے کھانے کے اہتمام کے جی، عام ایک آدمی کے لیے کھانے کی بات کر رہے ہیں، اور عام مہینے کے اندر، عام مہینے میں عام آدمی کے لیے. اگر آپ نے گفتگو کی کہ ایک خاص ایک شخص ہے جو تعب کر رہا ہے، جو مشقت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہا ہے، وہ بھی رمضان مبارک کے مہینے میں، تو اس مہینے میں اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی خطبہ شعبانیہ میں ذکر ہوا کہ دیکھو من فطر منکم صائما مؤمنا، کہ دیکھو جو بھی تم میں سے کسی مومن بھائی کو، کسی مومن روزے دار کو افطار کرواتا ہے اس مہینے کے اندر، تو کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ، کہ دیکھو تم جب بھی اپنے کسی مومن بھائی کو، یعنی تم میں سے کوئی بھی اگر اپنے مومن روزہ دار بھائی کو افطار کرواتا ہے تو اس افطار کے بدلے میں اس مہینے میں خدا بند عالم تمہیں کیا دے گا؟ تمہیں وہ ثواب عطا کرے گا کہ جو ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. سبحان اللہ. یعنی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب روایات میں عجیب بیان کیا گیا. اس ثواب کو خدا بند عالم کس کے لیے قرار دے رہا ہے؟ جو ایک مومن کو، روزے دار کو کیا کروا رہا ہے؟ افطار کروا رہا ہے. اور صرف یہی نہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول کیا فرما رہا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِن ذُنُوبِهِ، اور تمہارے پچھلے جتنے گناہ ہیں ان کی مغفرت خدا بند عالم اس ایک افطار کے بدلے میں کر دے گا. یعنی اگر تم کسی بھی مومن کو افطار کروا رہے ہو تو افطار کر کر تم پریشان نہیں ہو، تمہارے جتنے گناہ ہیں وہ اس افطار کے بدلے میں خدا بند عالم سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا. یعنی وہ ایک عمومی تاثر یہی کہ ہر ایک عمل کے لیے جہاں اتنی اہمیت ثواب بیان کر دیا گیا، وہاں افطاری کے لیے بھی. تو یہاں ایک بعض اوقات کیونکہ حالات کچھ بعض افراد کے ایسے نہیں چل پا رہے ہوتے کہ وہ افطاری کا اہتمام نہیں کر سکتے، یا کسی کے پروٹوکول کے مطابق، اسٹیٹس کے مطابق اس کے لیے اہتمام نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بھی کوئی حل بیان کیا گیا روایت؟ یہ نبی اکرم ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ عمل ہے. بے شک. اور نبی نے اپنی زندگی میں ایک عام انسان کو جو زندگی گزارنے کے آداب ہیں وہ بیان کر دیے. جی.
آپ نے یہ سوال کیا، نبی کے علم میں تھا کہ کوئی وقت ایسا آئے گا، یا اس زمانے میں بھی یقیناً ایسا ہوتا ہوگا کہ ہر کوئی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا تھا کہ وہ افطار کروا سکے. جی. تو جب رسول یہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے سوال کر دیا کہ ہم میں سے ہر کوئی، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ ہم افطار کروا سکیں. دیکھیے افطار کروانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں آج کل رائج ہے کہ 10 قسم کے کھانے لگوائے جاتے ہیں، 10 قسم کی مشروبات ہوتی ہیں، ایک بہترین طویل سا دسترخوان لگایا جاتا ہے کہ جس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ افطاری کروا رہے ہیں یا یہ سحری کروائی جا رہی ہے. نہیں، دین اسلام میں اور شریعت محمدی میں افطار کا تصور کیا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم ایک کھجور کے ذریعے سے بھی افطار کروا سکتے ہو نا، تو وہ کھجور کے ذریعے سے افطار کروانا تمہارا اسی مطابق ہے، اسی کے مقابل آ جائے گا، اسی کے برابر آ جائے گا کہ جو تم نے 10 قسم کے کھانے لگوا کے افطار کروایا تھا. یعنی اگر تم افطار نہیں کروا سکتے، اتنا طویل دسترخوان نہیں لگا سکتے، تم صرف اور صرف ایک کھجور کھلاؤ، اور جب یہ تم کھجور کھلاؤ گے تو وہی ثواب ملے گا کہ جو رسول نے بیان کیا کہ دیکھو ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر تمہارے جتنے گناہ ہیں ان سب کو مٹا دیا جائے گا. ومغفرۃ لما مضی من ذنوبی، یعنی جتنے بھی خاص پروٹوکول نہیں رکھا ہے دین اسلام میں. شریعت نے کہا ولو بشق کے تمرتن، روایت کا جو جملہ ہے کہ ایک کھجور کو توڑ کر اگر تم کسی کو کھلانا چاہو اور وہ اس کے ذریعے سے کسی کو افطار کرواؤ ایک کھجور کے ذریعے سے، تو وہ افطار بھی کیا ہے، اس تمہارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی طویل جو ہے وہ دسترخوان لگائیں جس طرح سے آج کل ہمارے معاشرے میں کیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی ہر شخص اپنی استطاعت مطابق جو ہے وہ انجام کچھ بھی اہتمام کر لے افطار کا. اس کے لیے اگر آپ کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ آپ طویل دسترخوان لگا سکیں تو آپ بالکل ایک کھجور کے ذریعے سے سب سے سستی چیز ہے نا، مطلب رسول نے ایک سب سے نچلی چیز، سب سے درجتاً، ہاں بالکل ایک چیز بیان کر دی کہ دیکھو صرف ایک کھجور بھی اگر تم کھلاؤ گے تو افطار کا ثواب تمہیں مل جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے تم پانی بھی پلاؤ اور باقی جتنے جو ہے مشروبات لگاؤ، شربت لگاؤ، باقی دسترخوان لگاؤ. نہیں، جو بھی کرتے ہو کرو، لیکن کھجور بھی کھلا دو گے تو تمہیں وہ ثواب مل جائے گا جو افطار کروانے کا مومن کو ثواب ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ خدا کا مہینہ ہے، تو جو بھی اعمال کرنے ہیں خدا کی رضا کے لیے کرنے ہیں. جبکہ اگر ہم قرآن مجید کا بھی مطالعہ کریں تو میری ناقص رائے کے مطابق، اور علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں اس قدر حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے جتنا غالباً شاید حقوق اللہ پر بھی زیادہ زور نہیں دیا گیا. تو جب خدا کا مہینہ ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، تو حقوق العباد بعض اوقات یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹوٹلی اگنور کر دیے جاتے ہیں. بالکل. تو اس قدر ہمیں اس ضمن میں کس قدر اہتمام کرنے چاہیے حقوق العباد کا لحاظ رکھنے کے لیے؟ دیکھیں، حقوق العباد کے حوالے سے رسول اکرم نے جو آداب خاص طور پر اس ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے بیان کر دیں گے. ویسے تو جتنے مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں انسان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے جو ارحام ہیں، جو لوگ ہیں، جو آمنے سامنے ملنے والے لوگ ہیں، جو جیران ہیں، جو پڑوسی ہیں، ان سب کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے پیش آئے. جی. لیکن جب رسول امت کو رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے تو رسول نے اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی بیان کی کہ دیکھو تم نے جو تمہارے ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے، یعنی حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے تم نے. کیسے رکھنا ہے؟ مختلف جو ہے وہ طبقے رسول نے بنائے اور بیان کیا کہ دیکھو اگر کوئی فقراء ہیں، مساکین ہیں، تو ان پر تم کیسے جو ہے وہ حقوق العباد کو اپنے جو ہے وہ تمام کر سکتے ہو، اس طرح سے کہ تم ان کو صدقہ دو. صحیح. یعنی اگر تم صدقہ دیتے ہو تو تم فقراء کو صدقہ دو، مساکین کو صدقہ دو. اس طرح سے تمہارا یہ حق کا عباد ہے فقراء جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا. صحیح. یہ فقراء اور مساکین کے حوالے سے بیان کیا. اس کے بعد بزرگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ دیکھیں، صرف رمضان ہی کے مہینے میں نہیں بلکہ جتنے دوسرے مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ تمام مہینوں میں یہ سارے اعمال جو رمضان میں بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ وہاں بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں چھوڑ کر صرف اور صرف رمضان کی بات ہے. رمضان میں کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، حدیث میں ہے کہ انسان جب رمضان المبارک میں اپنا کوئی ایک فریضہ انجام دیتا ہے تو اس کا یہ ایک فریضہ 70 فریضوں کے برابر ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہاں پر جب تاکید آتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ دیکھو ایک عمل تم کرو گے وہ ایک عمل نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک عمل 70 اعمال کے برابر ہو جائے گا. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہے ہیں رسول، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رمضان مبارک میں ایسا کرنا ہے بلکہ باقی جتنے اور مہینے ہیں ان سب میں اسی طرح سے انسان کو اعمال انجام دینے، اہتمام کرنا ہے لوگوں کے ساتھ رہنے کا. تو فقراء اور مساکین کے ساتھ صدقہ دے کر جو ہے وہ آپ نے حق کے عباد کیا کرنا ہے، ادا کرنا ہے. بزرگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کہہ رہا ہے وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، یعنی جو تمہارے بزرگ ہیں ان کی تعظیم کرو، ان کی تکریم کرو، یعنی ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ.
تو یہ تمہارا حق عباد ہے، بزرگی کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آؤ، صرف رمضان مبارک کے مہینے میں نہیں، جتنے مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ رحمیت کرنی ہے، یعنی آپ نے رحمانیت کرنی ہے۔ خداوند عالم رحمان ہے، وہ اپنے اس مہینے میں کیا کرے گا، تم بچوں کے ساتھ بھی کیا کرو، رحمت کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ تم شفقت کرو، ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ زیادہ نہ کرو۔ صحیح۔ یہ جو ہے وہ کیا رسول اکرم نے کچھ آداب بیان فرمائے اور کہا کہ دیکھو آخر میں بیان کرتے ہیں کہ اپنے جتنے تمہارے عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ کیا کرو، ملو، صلہ رحمی جسے کہتے ہیں ہمارے زبان میں، صلہ رحمی کرنی ہے آپ نے۔ صلہ رحمی کرنی کس سے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ صحیح۔ تو اس میں ایک، جب آپ نے صلہ رحمی کی بات کی تو ہمیں ایک معاشرے میں جو پریکٹس نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ افطار میں یا رمضان میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے دوست احباب کے لیے، جبکہ اس طرف بھی نظر نہیں دوڑائی جاتی کہ ساتھ کا پڑوسی یا ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی شخص کیا ایسے دگرگوں حالات میں سے تو نہیں گزر رہا کہ وہ اس کے لیے سحری اور افطاری کے کھانے کا اہتمام نہیں ہو پا رہا۔ جی، اس کے متعلق کہ خصوصی طور پر رشتہ داروں کے لیے کچھ احکام بیان کیے گئے۔ دیکھیے اس خطبے کے اندر تو بیان نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ ہاں ہمارے پاس روایات میں صلہ رحمی کے کچھ آداب بیان کیے۔ دیکھیں صلہ رحمی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر پہ دعوت رکھے، مہمانوں کو بلائے، اپنے رشتہ داروں کو بلائے تو ہی صلہ رحمی ادا ہوگی۔ جی نہیں، امام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں اور یقیناً غالباً رسول اکرم سے بھی حدیث منقول ہے، کہتے ہیں کہ صلوا ارحامکم ولو بالسلام۔ صحیح۔ اپنے ارحام کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم ملاقات رکھو، میل جول رکھو، حتیٰ یہ کہ چاہے تمہیں سلام ہی کے ذریعے سے کیوں نہ کرنا پڑے، اگر تم صرف سلام کر کے کر سکتے ہو تو تم سلام کرو، اور تمہارا یہ حقوق العباد یہاں سے جو حق عباد رشتہ داری ہے، جو ارحام کا جو صلہ رحمی ہے وہ کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر پہ دعوت رکھیں، کسی کو بلائیں، اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ اگرچہ انہوں نے تمہارے ساتھ قطع رحمی کیوں نہ کی گئی ہو، انہوں نے تمہارے ساتھ قطع رحمی ہی کیوں نہ کی ہو، تم پھر بھی کیا کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ تم سے دور رہ رہے ہیں لیکن تمہارا کیا حق ہے، تمہارا حق یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ میل جول رکھو، اور میل جول رکھنے کا سب سے مختصر طریقہ کیا ہے، تم ان سے سلام کرو۔ اور یہ موجودہ دور میں جو ملٹی میڈیا کا دور ہے اس میں کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ آپ ایک میسج، وائس میسج کر کے، ایک کال کر کے، 2 منٹ کی کال کریں آپ، اگر کوئی آپ کا ٹائم زیادہ لے لیتا ہے تو ایک وائس میسج کر کے بھی جو آپ اس سے رابطہ قائم رکھ سکتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی آپ کی کیا ہے، ہم دیکھنے میں آئے تو اس کا تاثر بھی بڑا پازیٹیو تاثر جاتا ہے، یعنی اگلے کو تھوڑا سا ایک ہوتا ہے کہ میں تو رابطہ نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن یہ دیکھیں سامنے والا جو وہ کیا کر رہا ہے، مجھ سے پھر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ عزیز و اقارب سے جو ہے وہ صلہ رحمی کا طریقہ بیان کیا۔ اور دعوت کھانے پینے کے اعتبار سے جیسے آپ نے کہا کہ بھائی رمضان کے مہینے میں ہمیں دیکھنا لازمی ضروری ہے کہ ہم اپنے مومنین بھائیوں کو دیکھیں کہ جو سحر و افطار کے لیے اگر پریشان ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھا، اہتمام وہی افطار والی جو ہے نا وہ بات یہاں پر میں نقل کروں گا کہ جس طرح سے افطار میں رسول نے کہا کہ بھلے چھوٹا سا چھوٹا جو بھی تم کام کر سکتے ہو اس کے ذریعے سے اگر کر سکتے ہو تو جتنی تمہاری استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ تم ان کے گھر میں راشن ڈلوانا ہے تو تم 50,000 روپے کا راشن ڈلواؤ، نہیں، تم 5,000 کا ڈلوا سکتے ہو۔ 5,000 کا اس مہینے میں اگر ڈلواؤ گے رمضان کے مہینے میں تو یہ 5,000 کتنے ہو جائیں گے، ملٹی پلائی بائی 70 ہو جائے گا، کیونکہ خدا نے کیا کہا، خدا کے رسول نے کیا کہا، ایک عمل ایک نیکی 70 اعمال کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو استطاعت کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے، صلہ رحمی کی جا سکتی ہے۔ اور ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ دیکھو روایات میں صلہ رحمی اگر تم کرنا چاہتے ہو ولو بشربۃ من الماء، یعنی اگر تم پانی پلا کر بھی صلہ رحمی کرنا چاہو تو صلہ رحمی کر سکتے ہو۔ یعنی ایک اور سب سے نچلا درجہ جو صلہ رحمی کا ہے، جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے، نچلا نہیں پہلا اسٹیپ سمجھے آپ کہیں اگر، تو کیا ہوگا، صرف پانی پلا کر بھی تم صلہ رحمی کو انجام دے سکتے ہو۔ اور اس کی اگر ہم ترتیب کی بات کریں تو میرے خیال سے پہلے رشتہ داروں کو ہی فوقیت، بالکل یقیناً، اور اس کے بعد ہم اس کے بعد جو ہے وہ ہم دوسرے اپنے جو ہے وہ جیران کی طرف، دوست اقارب کی طرف جو ہے ان کی طرف پھر ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ بالکل قبلہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں۔ اچھا بالکل، آخری لمحات میں میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ظاہراً رمضان مبارک کی آمد ہے اور آغاز ہو رہا ہے، تو یہاں ہم ہر ایک شخص اس کوشش میں ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت خدا کی راہ میں صرف کرے۔ بالکل، کون سا بہترین عمل یا کس انداز میں ہمیں رمضان کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے کوشش اور صحیح کرنی چاہیے؟ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ نصیحت کی 2-4 الفاظات۔ دیکھیں نصیحت تو سب سے پہلے تو میرے لیے نصیحت ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ناظرین کے لیے عرض کروں گا۔ اور
اس اختتام کے لیے جو ہے وہ رسول اکرم کے اسی خطبے کے اختتام کے ذریعے سے جس طرح سے رسول نے خطبے کا اختتام کیا لوگوں کے لیے، ویسے ہی انہی الفاظ کو نقل کرتے ہوئے اس اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ دیکھیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جی، تو خدا سے تم یہ طلب کرو کہ وہ ان دروازوں کو تمہارے لیے بند نہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ جی جہنم کے دروازے، اس کے بعد رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے تمہارے لیے اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں، خدا سے تم یہ طلب کرو، یہ دعا مانگو کہ وہ تمہارے لیے ان دروازوں کو نہ کھول دے۔ صحیح۔ یعنی ہم کوئی ایسا عمل اس مہینے میں انجام نہ دیں کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم کی ناراضگی وجود میں آئے۔ صحیح۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو تھوڑا خیال سے انجام دیں، جی کوئی کسی کی دل آزاری نہ ہو، جی کبھی کسی کے ساتھ برائی نہ کر بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے خدا ہم سے ناراض ہو جائے، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے حق تم چھوڑ دو، لوگوں کے حق کیا کرو پہلے انجام دو۔ تو حقوق العباد میں کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اگر کوتاہی ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے جو جنت کے دروازے ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ خدا نے کھولے تھے اس مہینے میں تمہارے لیے کہ تم جتنا استفادہ کر سکتے ہو کر لو، جہنم کے دروازے بند کر دیے کہ تمہارے جو ہے وہ برائی جو اعمال ہیں وہ تمہارے لکھے نہیں جائیں گے، لیکن کوئی ایسا عمل تم نہ کر بیٹھو گے جس سے وہ جہنم کے دروازے خدا کھول دے اور جنت کے دروازوں کو بند کر دے۔ یعنی جہاں اس قدر اہمیت دی گئی کہ ہر ایک چیز قبول بھی ہے، ثواب بھی ہے، وہیں بالکل تنبیہ بھی کر دی گئی کہ بالکل ہی چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ بالکل ہی تمہیں جو ہے وہ آزاد کر دیا گیا اور فری ہینڈ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ بالکل قبلہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، ہمیں وقت دیا۔ سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات الہی آمین، الہی آمین، جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے معزز مہمان نے جس طرح بیان کیا کہ رمضان المبارک خصوصی اہتمام کرنا ہم پر لازم ہے، اس لیے بھی کہ ہر ایک عمل قبول ہے، ہر ایک عمل کی مقبولیت کی سند بھی مل گئی، تسبیح و تقدیس کا موقع بھی مل گیا، لیکن یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا